الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل ہے جی. عن زید بن الاسود قال شهدت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخفيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر يوم لم يصليها معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائلها فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی. حضرت یزید ابن اسود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حج میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے ساتھ مسجد خفیف میں فجر کی نماز پڑھی. جب آپ نماز پوری کر چکے اور پھرے تو آخری قوم میں دو شخص تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی. فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ. انہیں لایا گیا، ان کے کندھے کانپ رہے تھے. فرمایا کہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی منزلوں میں نماز پڑھ چکے تھے. فرمایا ایسا نہ کرو، جب اپنی منزلوں میں نماز پڑھ لو پھر جماعت کی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ بھی جماعت پڑھ لو، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. یہ وہی باب چل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نماز کو 2 مرتبہ پڑھ لے تو ایک نفل ہو جائے گی، دوسرے اس کے فرض ادا ہو جائیں گے. اس حدیث پاک سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو ایک ہیبت عطا فرمائی، ایک رعب عطا فرمایا. اب یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو ان کے کندھے کانپ رہے تھے. خوف سے بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہون پتہ نہیں کی بڑھنا، ہون پتہ نہیں کی بڑھنا. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد روز سے بھی فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب سے فرمائی ہے. 1 مہینے کی مسافت پر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا. حضور عشق ہے تو وہ بھی بے مثال ہے اور لامحدود ہے، اور رعب ہے تو وہ بھی بے مثال ہے اور لامحدود. آج بھی ایمان سے بتائیں، جب بھی کوئی بکواس کرنے لگتا ہے تو اس کی ایک دفعہ لگام تو پڑتی ہے نا کہ اگر ہم نے اس ہستی کے خلاف بکواس کی تو اس کے فالوورز ہمیں نہیں چھوڑنے والے. ہاں جی، وہ رعب ہے نا حضور کا، آج تک ہے. 14 صدیوں کے فاصلے پہ آج بھی میرے نبی کا رعب اسی طرح اور عشق بھی اسی طرح ہے. حضور کسی کو مار دینا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا، یہ حضور ایک بڑے جگرے کی بات ہے. اور بندہ 2 ہی صورتوں میں کرتا ہے، یا نفرت کی انتہا پر یا محبت کی انتہا پر. یا کسی سے نفرت انتہا کی ہو تب بندہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے، یا محبت انتہا کی ہو، اے ہیر رانجھا ہے جی، سسی پنو، یہ جنہیں بھی سن محبت دی انتہا تے سن جی. ہیں جی، انہوں نے قدم اٹھائے. میں یہ نہیں کہتا انہوں نے ٹھیک قدم اٹھائے، ہیں جی، وہ ایک الگ رائے ہے، لیکن یہ محبت کی انتہا تھی. اور نفرت کی انتہا ہٹلر ہے، اسٹالن ہے، یہ وہ اپنا ایک اور تھا ویلڈ کا شیلڈ کر کے، اس طرح بدبخت آدمی تھا. اس ظالم کے بچے نے یہ قسطنطنیہ کی لڑائی کے اندر 24,000 مسلمانوں کو کاٹ کے راستہ بنا کے اس میں سے گزرا تھا. 4 کلو 5 کلو میٹر اس نے راستہ بنایا، اور ادھر بھی مسلمانوں کی لاشیں ٹانگی، ادھر بھی ٹانگی، اور درمیان سے گزر کے گیا تھا. ہاں جی، اس کو محمد دی سیکنڈ نے اس کو پھر آ کے اس کا سر قلم کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو محمد دی سیکنڈ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا سر اتروایا، وہ محبت کی انتہا تھی. اس ظالم کے بچے نے 24,000 بندہ مروایا، وہ نفرت کی انتہا تھی. ہٹلر نے کتنا بندہ مار دیا، اسٹالن نے 1.25 ارب بندہ مارا جی. یہ کوئی وہ چھوٹی موٹی تعداد نہیں، 1.25 ارب بندے کا قاتل. ہاں جی، یہ آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو دل ایک دفعہ کانپ اٹھتا ہے کہ یار ایسی بھی بربریت انسانیت کی تاریخ میں ہے. 28 لاکھ بندہ مارا. ہاں جی، وہ لوگ جنہوں نے انسانی سروں کی کھوپڑیاں ان کا مینار بنا کر بیڈ بنا کر ان کے اوپر سوئے، یہ نفرت کی انتہا تھی. تو بندہ 2 ہی صورتوں میں انتہائی قدم اٹھاتا ہے، یہ نفرت کی انتہا ہو یا پھر محبت کی انتہا ہو. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حضور کا غلام ہے نا جی، خدا کی قسم وہ انتہائی محبت کے مقام پر فائز ہے. وہ ہم یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، حضور کی محبت میں پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں پڑھنے آ رہے ہیں، یہ محبت کی انتہا ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، باقی اس کا مضمون میں پیچھے عرض کر چکا ہوں احادیث مبارکہ میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا